آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کی بیوی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، جو امت میں ہم سب کی ماں ہیں، منافقین نے انہیں بھی نہیں بخشا، منافقین نے انہیں بھی نہیں بخشا، ان کے عزت کو اچھالا، ان کے عزت کو اچھالا اور ان پر تہمت لگائی، اور ان پر جب تہمت لگائی تو بعض سادہ لو مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس میں ایک مسلمان جو منافقین کے پروپیگنڈوں میں شامل ہو گئے تھے، ان میں ایک کا نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصطح بن اساسہ بھی بیچارے سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے تہمت لگائی اس میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط کام کیا تھا۔ دیکھو، ایک بیٹی کے اوپر، ایک باپ کی بیٹی کے اوپر، وہ بھی جو ام المومنین ہے، نبی کی بیوی ہیں، جب ان کے اوپر تہمت لگے گی تو تکلیف تو ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ اب ان کو میں کچھ دوں گا نہیں۔ بیچارے غریب آدمی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیسے والے آدمی تھے، انہیں دیا کرتے تھے اور ان کے پیسوں سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ منافقین کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الٹی باتیں کہہ دی۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، کہ کوئی صاحب حیثیت یہ قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دے گا نہیں، محتاجوں کو دے گا نہیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ گناہیں سب کے پاس ہے، معافی کا اسباب ڈھونڈنا یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر فرما دیا کرو۔ کہتے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور ہم یہی پسند کرتے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم یہی پسند کرتے کہ اللہ ہمیں معاف کر فرما دے۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنا، یہ رشتہ داری کو صرف جوڑنا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے یہ فائدہ ہے کہ ہمارے گناہوں اور ہمارے سیئات کو مٹانے کا باعث ہے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ یہ اللہ کی جانب سے رحمت کا پروانہ ہے، رحمت کی دعائیں مل رہی، آپ رشتے ناطے کو نبھا رہے۔ یہ رشتہ داری، یہ جو مشتق ہے رشتہ داری کا نام، میں نے شروع کرتے ہوئے بات یہ کہی تھی کہ یہ رحمان کے لفظ سے مشتق ہے۔ رحمان یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، جو رشتے ناطے کو نبھاتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا موجب قرار پاتا ہے۔ رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وصلنی من وصلہ اللہ وقطعنی من قطعہ اللہ، کہ رشتہ داری وہ عرش سے لٹکی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تو اس پر اپنی رحمت برسا، اسے جوڑ کے رکھ جو مجھے جوڑ کے رکھتا ہے، اور جو مجھے نہیں جوڑ کے رکھتا ہے، جو مجھے کاٹ کے رکھتا ہے، تو اسے بھی کاٹ دے، اس پر اپنی لعنت برسا۔ جو مجھے نہیں جوڑ رہا ہے، جو مجھے کاٹ کے رکھ رہا ہے، تو اس پر اپنی لعنت برسا۔ تو یہ رشتہ داری کو جوڑنا یہ زندگی میں باعث رحمت ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور رشتہ داری کو کاٹنا یہ زندگی میں باعث لعنت ہے۔ اور ایک بڑا نقصان اس کا کیا ہے؟ ایک بڑا نقصان یہ کہ رشتہ داری کو کاٹنے والا ابتدائی وقت میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابتدائی وقت میں ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا نیکوکار ہے اور وہ رشتہ داری کو کاٹ کے رکھے ہوئے تو اپنے نیکی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جو آدمی رشتہ داری کو کاٹ کے رکھتا ہے وہ بغیر جہنم میں اپنی صفائی ستھرائی کیے ہوئے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی جہنم میں جائے گا، اسے عذاب ہوگا، اس کے بعد ہی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ ساری نیکی کر رہے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، دوسری نماز دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ رشتہ داری کو کاٹ کے رکھے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعید آپ کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ لا يدخل الجنۃ قاطع رحم، جنت میں رشتہ داری کو کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے سخت وعید سنیے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت ساری گناہیں ہیں، بہت ساری گناہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں چھوڑ دیتا ہے کہ جب یہ آخرت میں آئے گا تب اس کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن 2 گناہیں ایسی ہیں جس کا مواخذہ دنیا میں ہی ہوتا ہے، 2 گناہیں ایسی ہیں جس کا مواخذہ دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من ذنب احرى ان يعجل الله له بصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ 2 گناہیں اس بات کی حقدار ہیں، 2 گناہیں اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن آخرت کے ساتھ وہ گناہیں اس بات کی حقدار ہیں کہ اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے۔ وہ 2 گناہیں کیا ہے؟ وہ 2 گناہیں کون سی ہے جس پر اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البغی وقطیعۃ الرحم، 2 ایسی گناہیں جس کی سزا دنیا میں فوراً مل جاتی ہے، عام طور سے رشتہ داری کو کاٹنے والوں کا انجام دیکھا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آدمی زیادہ مستحق ہے کہ اسے دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ من البغی، ظلم و زیادتی، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے اسے دنیا میں ہی سزا ملے گی، وقطیعۃ الرحم، اور رشتہ داری کو کاٹنا، یہ 2 ایسی گناہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی سزا اسے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی، مع ما يدخر له فی الآخرہ، آخرت میں جو اس کے لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں اس کے لیے جو جلدی سزا مقرر کر دی گئی وہ اس گناہ کی وجہ سے کہ وہ رشتوں کو کاٹ کے رکھے ہوئے۔ دیکھیے، اندازہ کیجئے کس قدر سخت وعید ہے کہ ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں، چلو وہ نہیں ملا رہا ہے ہم سے سر، وہ ہم سے سر ملائے گا تب ہم ملائیں گے، وہ ہم سے سلام کرے گا تب ہم سلام کریں گے، ہم اپنی انانیت کو قربان کرنے والے نہیں ہیں۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نبھاتا ہوں، میں آگے آتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے ایسے بھی رشتہ دار ہیں کہ میں آگے بڑھتا ہوں لیکن میں ہی بڑھتا ہوں، وہ کبھی نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ تم جب تک ایسا کرتے رہو گے، تم جب تک پہل کرتے رہو گے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ فِي وُجُوهِهِمْ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ٹھوس رہے ہو، راکھ ڈال رہے ہو۔ تم ایسا کرتے رہو، تم ان کے منہ میں راکھ ڈالتے رہو، وہ بھلے ہی تمہارے قریب نہیں آ رہے، تم سے ہمیشہ وہ ٹیڑھے رہتے ہیں، ہمیشہ تنک کر رہتے ہیں، نبھانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ نبھانا چاہتے ہیں۔ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ فِي وُجُوهِهِمْ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ تو آپ نبھائیے، آپ آگے بڑھیے، آپ دنیا اور آخرت کے کامیابی سے، فلاح سے ہمکنار ہوئیے، دنیاوی اور اخروی فوائد سے ہمکنار ہوئیے۔ اس کے کچھ بڑے بڑے سبب ہیں جس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ عام طور سے گھروں میں کیوں نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، کیوں رشتہ ناتا کا کٹتا ہے۔ دیکھیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے سبب مجھے سامنے نظر آتے ہیں اس میں ایک بڑا سبب حسد، ایک بڑی سبب حسد ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ تقسیم اللہ کی جانب سے، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو دولت و ثروت ملنا، کسی کو نہ ملنا، کسی کو دنیاوی نعمتیں ملنا، کسی کو کم ملنا، یہ کس کی جانب سے؟ یہ اللہ کی جانب سے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھے گا کہ اسے ملا ہے مجھے نہیں ملا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تو وہ اس پر راضی رہے گا، وہ اعتراض نہیں کرے گا، وہ اس سے جلے گا نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے گا اللہ نے جب دیا ہے تو ہمیں رشتہ نبھانا ہے، چاہے اس کے پاس ہو میرے پاس نہ ہو، چاہے اس کے پاس جو ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن رشتہ ہے، رشتہ نبھانا ہے۔ اس پر حسد کیسی، اس پر جلن کیسی؟ لیکن جب آدمی یہ ہمیشہ جلن میں رہے گا، جب حسد میں رہے گا، تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہ تو آپ دنیا میں سکون سے کبھی رہیں گے اور آخرت میں آپ کی نیکیاں ساری ضائع ہیں۔ الحسد یأکل الحسنات، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد یہ آپ کی ساری اچھائیوں کو ضائع کرنے کے لیے کافی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ یہ آگ یہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی حسد یہ ساری آپ کے اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے،
آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہیے، حسد جلن کو اپنے دل سے نکال پھینکیے، آپ کا رشتہ نبھانا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بڑی وجہ جس کی محرک گھر کی عورتیں ہیں، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ رشتوں ناتوں کو کاٹنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ عورتیں مردوں کے کان میں غلط باتیں ڈالتی ہیں، وہ ایسی ہے، اس نے ایسے کیا ہے، وہ فلاں کی بیوی ایسے کہہ رہی ہے، اس نے تو فلاں جگہ مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے ایسے کیا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ بھائی آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے قوام بنایا ہے، قوام ہیں آپ، مردوں کو قوامیت دی گئی ہے، فیصلہ کرنے کا سینس آپ کو ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ کتنی مبنی بر حق باتیں کر رہی ہیں، اور کتنی غلط باتیں بیان کر رہی ہیں۔ آپ جج، آپ فیصلہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ کتنی باتیں سچ ہو سکتی ہیں، آپ اپنے تئیں اس کی نگرانی کیجئے، آپ انکوائری کیجئے، دیکھیے وہ صحیح کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے۔ آپ آنکھ بند کر کے گھر کی عورتوں کی باتوں پر جب اعتماد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رشتے ناتے گئے، پھر آپ کو نبھانا کافی مشکل ہے۔ نبھانا ہے، آپ خود انکوائری کیجئے، ان ایسی باتوں سے جو باتیں غلط ہو سکتی ہیں ان باتوں سے بچیے۔ تو یہ بڑے بڑے کچھ سبب ہیں جو نقصان پیدا کر رہے ہیں سماج میں، اور جو نقصان ڈال رہے ہیں، جس سے رشتے ناتے کٹ رہے ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جب زمین میں تمہیں کچھ اقتدار مل جائے، کچھ قوت مل جائے، زمین میں خلافت مل جائے، تو تم ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فتنہ و فساد پیدا کرنے لگو، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رشتے ناتے کو کاٹ دو۔ تو یہ بھی سن رکھو کہ جو اپنے اقتدار کے نشے میں رشتے ناتوں کو کاٹ دیتا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت برسائی ہے۔ جو اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں، اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت برسائی ہے، اور انہیں اللہ نے اندھا بہرا کر دیا، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، آخری بات یہی ہے کہ ہم رشتوں اور ناتوں کو جانیں، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اور ان رشتوں ناتوں کو جان کر نبھائیں۔ جو چیزیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے رشتوں ناتوں کو نبھانے میں، ان رکاوٹ کو دور کیجیے۔ جو آپ کا سینس ہے، آپ کو اللہ نے گھر کا حکم بنایا ہے، فیصل بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، آپ دیکھیے اپنے سینس کا استعمال کیجیے، اور استعمال میں لا کر رشتے ناتے کو نبھائیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کا باعث ہے۔ ہم